علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ، اس ملک پہ اور خاص کر اس امت پہ اپنا رحم اور کرم کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ تو آج ہم بات کریں گے نفس جو ہے انسان اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا نفس کے اس حقیقت کے بارے میں کہ نفس جو ہے وہ ہی انسان کا اصل اور سب سے بڑا اور اللہ کا بھی سب سے بڑا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ کو ایک دو آیتوں کا آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، تو اگر آپ کو حوالہ چاہیے ہوا تو آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو وہ حوالہ بھی بتاؤں گا کس صورت سے ہے اور کس آیت میں ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن ہے یہ قرآن ہی، ٹھیک ہے۔ تو حوالہ اور آیت کوٹ اس لیے نہیں کر رہا میں کیونکہ یہ وہ ضروری نہیں ہے، بات ضروری یہ ہے کہ قرآن کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ مجھے پتہ بھی ہے اور میں اس بات پر مکمل یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے میرا کہ میں جو بات بھی یہاں سے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ قرآن کی ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ہی کی بات میں آپ کو ایز اٹ از سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ رب ہم سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ایک ہی نفس پہ پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اس بات کی سمجھ آتی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پورے انسانیت کو، ٹھیک ہے، انسان تخلیق جو انسان اللہ کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، بابا آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نفس پہ پیدا کیا۔ تو اس بات کی آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایک نفس پہ پیدا کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک ہی نفس پہ پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہمارے بابا آدم کو بنایا، ٹھیک ہے، اس کو ایک ہی نفس پہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ نفس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈھانچہ ہے، ٹھیک ہے، وجود کا ڈھانچہ ہے یا جسم کا، جیسے جسم جو ہے وہ آپ کے وجود کا ڈھانچہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وجود کا جو ڈھانچہ ہے وہ آپ سمجھیں کہ آپ کا نفس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈھانچے کو جو ہے وہ ایک ہی بنایا، ٹھیک ہے۔ انسان کی سوچ، انسان کے جذبات، کیفیات اور خیالات، سوچیں، اچھی بری عادتیں، کچھ بھی وہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ایک ہی سوچ کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی سوچ کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ بس اس کی سوچ کے جو طریقے، نظریات اور اس تک پہنچنے کے جو ذریعات ہیں یا ذریعہ بنتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، بس یہ اتنا سا فرق ہے۔ لیکن انسان کو بنایا جو گیا ہے یا تخلیق کیا جو گیا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی نفس پہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک ہی ڈھانچے پہ، وجود کو ایک ہی ڈھانچے میں سانچا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ایسے ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں اور تھوڑا سا آسان آپ کو کر کے سمجھاتا ہوں کہ نفس کو سمجھنا بہت ہی پیچیدہ اور مشکل کام ہے۔ اس بات کو میں مانتا بھی ہوں اور اس بات کو میں جانتا بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، تو اس پہ غور اور توجہ سے ہی اسے سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے ایک ہی ڈھانچے پہ، تو اس کی جو سوچیں اور کیفیات اور جذبات وہ صرف ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رب نے انسان کے نفس کو بھی اپنا دشمن کہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دشمن شیطان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر میں نے انسان کے لیے نفس کو پیدا کیا، اور اسی کو میں نے اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا۔ یہ رب تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کی آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ رب کیوں ہم سے کہہ رہا ہے کہ نفس کو میں نے اپنا سب سے بڑا دشمن بنایا ہے؟ تو اس میں کوئی بات ہے تو رب نے کہا ہے نا، کیونکہ نفس کا جو ہماری زندگی میں کردار ہے اور جو نفس کا رول ہے ہماری زندگیوں میں یا انفلوئنس ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے انسان سے رکھ کے الگ کر کے سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ان آیات پر اگر غور کریں تو بے شک ہمارا رب انسان کو سمجھانے کے لیے بہت ہی سادہ اور کھلے کھلے الفاظ میں بتا اور سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس میں پیچیدہ بات نہیں ہے یا کوئی کسی کو نہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قصے اور کہانیاں ہیں اور یہ صرف بہانے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا قرآن، کسی قاری سے سمجھنا ہے یا کسی عالم سے سمجھنا ہے، نہیں۔ جب آپ کی نیت ہوتی ہے صاف اور پاک اور خلوص کے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہو اللہ کے کلام کو، تو وہ پھر رب کا کلام آپ کو بتاتا ہے کہ رب نے پیغام کیا دیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی نیت کو صاف کریں، ٹھیک ہے۔ فقہ بازی میں مت پڑھیں اور صرف قرآن کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کو پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رب نے آپ کو کیا سمجھایا ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو قرآن پاک کو نہ تو ہم نے کھولا ہے کبھی اور نہ اتنی اہمیت دی ہے کہ اس قرآن پاک کو یا اس کی تعلیم کو ٹھیک اس طرح خود پر فرض اور لازم ہم نے نہیں کیا یا کر دیں۔ ہم تو بس دنیا ٹھیک کرنے اور اسی اہمیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسی کو اہمیت دی ہوئی ہے کہ ہم MBA کر لیں، ڈگری لے لیں، اچھے نمبروں سے FSC کر لیں، فرسٹ ڈویژن سے MBBS کر لیں، انجینئر بنیں، یہ ہماری اولین ترجیحات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، میرے سمیت، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ماں باپ کی اور ہماری ذاتی زندگی میں کیا سب سے زیادہ اہمیت انہی چیزوں کی نہیں ہے، یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ صرف اور صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری یہ دنیا سیٹ ہو جائے یا ہمارے بچوں کی یہ دنیا سیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے اور اس کی یہ زندگی جو ہے سیٹ ہو جائے اور اچھے پیسے کمائے، تو ساری آپ کی محنت اور وقت اور مال جو ہے وہ صرف اور صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ سے کروا کون رہا ہے؟ یہ کروا رہا ہے آپ کا نفس۔ تو جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں یا جو ماں باپ اپنے بچوں کو صرف اور صرف دنیا کو حاصل کرنے کی ریس میں لگا دیتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد سے ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظلم بھی کر رہے ہیں اور آخرت میں ان سے پوچھا بھی جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا سوال بھی ہوگا، اور یہی اولادیں جن کے لیے ہم نے حلال حرام میں فرق ہم بھول جاتے ہیں اور ہر گناہ کر گزرتے ہیں، اتنی جو محنت، اتنا وقت کا ضیاع اور زندگی کا ضیاع صرف اس دنیا کی خاطر ہم کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی خاطر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی بچے کل قیامت کے دن کھڑے ہو کے کہیں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، یا ہمارے ماں باپ نے جو ہے وہ ہمیں یہ تعلیم دینے کی کوشش کی یا ہمیں اس راہ پر لگائے رکھا، انہوں نے تو آپ کا ہمیں راستہ ہی بتایا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پہ اور اس ٹریک پہ لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا ضرورت ہے بس، ٹھیک ہے، لازم نہیں ہے، اس کو لازمی مت بنائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فانی ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا کہ یہ دنیا فانی ہو جائے گی اور تباہ ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ تو جب ایمان ہے تو پھر اس کے لیے اتنی محنت، اتنا ٹائم اور اتنا جو ہے وقت اور اتنی زندگی کیوں ویسٹ کرتے ہیں ہم؟ تو اگر میں ٹھیک بات بول رہا ہوں، جب میں ٹھیک بول رہا ہوں نا، تو صرف بولنے کی حد تک نہیں، زبان سے کہنے اور کان سے سننے کی حد تک نہیں، بلکہ اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کریں
اور عملاً زندگی میں شامل کر لیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کے لیے اتنی محنت اور وقت یا مال ضائع نہیں کرنا، بلکہ رب تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتوں اور مال سے زندگی اور وقت سے نوازا ہے، سب رب کے حضور حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ٹھیک اتنی ہی محنت لگن سے رب کو پانے اور ڈھونڈنے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے سنت طریقے کے ساتھ گزارنے میں لگ جائیں۔ تو یہ بات بڑے غور سے سمجھ لیں، جب تک آپ کی منزل رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کسی صورت نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج یا دنیا کی کوئی بھی عبادت یا ذکر کسی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر منزل درست اور طریقہ کار واضح نہیں ہے تو یہ بات یا یہ عمل ٹھیک ایسا ہی ہے کہ ایک بے لگام گھوڑا جو ہے میدان میں بھاگ رہا ہے اور طاقت اور شدت کے ساتھ بھاگنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میدان میں بھاگے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے اپنی نہ تو منزل کا پتہ ہے اور نہ ہی اسے اپنے راستے کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھول چکا ہے کہ وہ بھاگ بھی رہا ہے۔ تو یہی حالت ہماری زندگیوں کی ہے۔ تو ہم اس اندھے گھوڑے کی طرح نہیں بنے بلکہ انسان بنے جو رب نے ہمیں بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ بتائے ہوئے رستوں پر چلیں، اور زندگیوں کا مقصد ہی ہے، ہم جو ہے ہماری زندگیوں کا مقصد ہی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور اللہ سے عشق کو بنا لیں۔ جب مقصد ایک اور واضح بن جائے گا تو دل دماغ سے یہ ڈاکٹر، انجینئر اور بزنس مین والی بات کے بدلے رب اور رسول ہمارے دل اور دماغ میں گھر کر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا عمل جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور صرف سوچ کے بدلے ہی رب کریم ہمیں اپنے قریب کر لے گا، ٹھیک ہے، صرف سوچ کے بدلے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ صرف سوچنے کی نیت کی برکت سے ہی رب جو ہے وہ آپ کو اپنے قریب کر لے گا۔ آپ صرف ایک دفعہ نیت کریں اور سوچیں اپنے ذہن میں، ٹھیک ہے، تو ہم صرف سوچتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، بس ہماری سوچ کو بدلنا ہے ہمیں اور عمل ٹھیک کرنا ہے، بس اتنا سا کام ہے، ہم کر سکتے ہیں، اور کل پرسوں نہیں، آج اور ابھی سے شروع کریں۔ تو انسان کے پاس اختیار صرف اور صرف جو ہے موجودہ وقت یا موجودہ حالات کا ہے، بس ماضی اور مستقبل پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور نہ ہی رب نے کسی انسان کو یہ طاقت یا علم عطا کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ربی امر ہے، بس رب کر سکتا ہے اور یہ اسی کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس جب ایک چیز کا اختیار مجھے نہ ہو اور کنٹرول بھی میرے پاس نہ ہو تو میرے سے بڑا پاگل یا بے عقل کون ہوگا کہ میں اپنی ساری محنت وقت اس چیز کو کنٹرول کرنے اور ٹھیک کرنے میں ضائع کر دوں۔ تو اس بات کو سمجھیں، غور کریں، تو اتنے بے حس اور لالچی اور خود غرض نہ بنے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو اور قبر کی سختیوں سے ہمیں جو ہے وہ گزرنا پڑے۔ اور سب سے پہلے مرد اور لڑکے کی بات کرتا ہوں جو میں خود ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے اپنی نظر پاک اور حیا والی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ زنا بھی کسی قسم کا ہوتا ہے اور زنا کی سزا صرف وہی ہے جو شرع نے قائم کی ہے، پھر چاہے زنا آنکھ کا ہو، کان کا ہو، ہاتھ کا ہو، زبان کا ہو، دماغ کا ہو یا دل کا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی سزا ایک ہی لیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اپنی نظر میں حیا پیدا کرو، رب سے ڈرو، اور چوکوں، گلیوں اور سکولوں اور کالجوں کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کی ماں بہن کو گندی کی نظر سے نہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ اس کا بدلہ تمہاری ماں بہن بیٹی کو دینا پڑے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اور اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ بات مانتے ہو، اگر تمہارا ایمان اس بات پر ہے کہ رب اور رسول معاذ اللہ جو ہے جھوٹ نہیں بولتے اور وہ نہ ایویں مذاق کرتے ہیں، تو ڈر جاؤ، اس سے پہلے نہ رب جو ہے وہ ناراض ہو جائے آپ سے۔ اور میری بہنوں اور ماؤں بیٹیوں کا اکثر سوال ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے کیا ہے، تو ان کے لیے زیادہ نہیں، صرف تھوڑا سا جواب یہ میں دوں گا کہ تمہارے لیے جو ہے جنت میں وہ ہے جو اماں عائشہ کے لیے تھا، اماں عائشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور مرد کو جو حوریں ملیں گی، اس بات سے حسد اور جلن اور دل میں معاذ اللہ نفرت یا برے خیال یا سوچ اور دل و دماغ میں جو دین کے بارے میں آتی ہیں یا خیال آتا ہے، تو آپ کی دل دماغ کی تسلی اور سوچ کی تبدیلی کے لیے یہ جواب جو ہے تمہیں جنت میں یہ جواب میں دے رہا ہوں۔ تو جنت میں آپ کو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت ملے گی، ٹھیک ہے۔
تو اور پھر دنیا میں جس مرد کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے یا جس مرد کو آپ نے چنا ہوگا وہی آپ کو جنت میں عطا کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی اور آخری مکمل بات، جنت میں رب اور رسول ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے زیادہ کسی کی طلب ہے یا اس سے زیادہ مزید کچھ میں کہہ نہیں سکتا۔ تو بات یہاں مرد اور عورت کی نہیں ہے، یہاں بات انسان کی ہے۔ مرد اور عورت انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انسان عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے، تو ان کے لیے اللہ نے جو ہے ٹھیک جو ہے ریوارڈ بھی ایک ہی جیسا رکھا ہے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ مرد کو کم ملے گا یا زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو عورتیں میری مائیں بہنیں اس بات سے نہ تو حسد کریں اور نہ ہی اپنے مردوں سے اس بات پہ جھگڑا کریں، اور نہ ہی نہ منہ بتی آنٹیوں کی باتوں میں آ کے جو اپنا ایمان خراب کریں، اور حیا والی مائیں بہنیں بنیں ہماری، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس قوم اور ملک اور امت پہ خاص کرم اور رحم کرے۔ السلام علیکم۔